اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ سورہ قصص آیت 60۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیہ مبارکہ میں دنیا اور آخرت کا موازنہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تم کو مال و متاع دیا گیا ہے یا زندگی دی گئی ہے، یہ حیات دنیا کا متاع ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور قیامت کی زندگی بہتر بھی ہے، ابقیٰ پائیدار ہے، وقتی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں موازنہ۔ ہم ہمیشہ دنیا کی مذمت سنتے ہیں اور دنیا کے مال و متاع کی بھی مذمت سنتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں رکھتے ہیں تو دنیا کی بہت بڑی مذمت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک شخص آخرت کو اپنی تباہ کر دیتا ہے اور دنیا کے مال و متاع کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی مذمت ہے، اور عقل کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ ایک وقتی مسئلے کے لیے ہمیشہ اور ابدی زندگی کو تباہ کر دے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور عاقل شخص دنیا میں بھی لمبی مدت کی آسائش کے لیے تھوڑی مدت مشقت اختیار کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ ایک بہتر زندگی حاصل ہو جائے، ہنر سیکھتا ہے اور ہنر سیکھنے میں مشقت کرتا ہے اور تاکہ اس ہنر کے سیکھنے کے بعد بہتر زندگی ملے۔ یہ عقلی تقاضا ہے۔ وقتی مشقت کو برداشت کرتا ہے انسان اور دیر پا آسائش کے حصول کے لیے۔ دنیا آخرت کا مثال یہی ہے کہ دنیا اگر آخرت کے مقابلے میں اگر آخرت کو چھوڑ کے دنیا اختیار کرتے ہیں تو بہت مذلت ہے، اور یہ کم عقلی کی بھی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کو آخرت کے مقابلے میں نہیں، اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال میں لے آتا ہے، اس دنیا کو آخرت کو آباد کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، مال و دولت کو ثواب کا ذریعہ بناتا ہے، تو اس وقت نہ دنیا کی مذمت ہے نہ مال کی مذمت۔ دنیا کی مذمت نہیں ہے، اس وقت دنیا بہت بڑی چیز ہے۔ مشہور ہے نا حدیث، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ وہ فصل جو دنیا سے اٹھانا ہے وہ آخرت کے لیے زاد راہ ہے، تو آخرت کے لیے جو زاد راہ فراہم کرنے والی کھیتی ہے وہ کوئی بری چیز ہے؟ بہترین چیز ہے۔ اگر یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے تو جس سے ہم کو آخرت کی فصل ملتی ہے، ابدی زندگی کو آباد کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ بری چیز ہے؟ وہ اصلاً بری چیز نہیں ہے۔
دنیا اس صورت میں جب انسان دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ بناتا ہے، دنیاوی زندگی کو وسیلہ بناتا ہے، یہ دنیا میں دو دن کی فرصت اور مہلت ملی ہے، اس کو غنیمت شمار کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ زندگی بہترین قیمتی چیز ہے۔ اور اسی طرح مال بھی، اگر اس مال کو آخرت کے لیے ثواب کے لیے استعمال کرتا ہے تو مال کو خیر کہا ہے۔ مال کو قرآن نے بھی خیر، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے یعنی مال چھوڑ جائے، مال خیر ہی خیر ہے اگر اس کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ مثال دی جاتی ہے کشتی کی، کشتی جو ہے وہ دریا پار کرنے کے لیے، دنیا کشتی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا پار جانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، کشتی ہے۔ یہ کشتی جو ہے اور اس کے نیچے پانی ہے، پانی ہمارے لیے پار جانے کا ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ ہم پانی سے جو ہے کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پار جاتے ہیں۔ کب؟ اگر یہ پانی کشتی کے نیچے رہے تو بہترین ذریعہ ہے پار پہنچنے کے لیے، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ پانی کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ بہترین ذریعہ نہیں، بدترین چیز ہے کشتی کے اندر آنے کی صورت میں۔ یقیناً دنیاوی زندگی یہی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کو اگر آپ اپنے نیچے رکھتے ہیں اور اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو بہترین ذریعہ ہے آپ کو پار کرنے کے لیے۔ اگر یہ دنیاوی زندگی آپ کے وجود کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کے اوپر حاکم بن جاتی ہے اور آپ اس کے محکوم، تو پھر اس صورت میں یہ دنیا آپ کو غرق کر کے چھوڑے گی۔ یہ کشتی کے مانند ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں دنیا کی مذمت کی تو آپ نے فرمایا اس دنیا کی مذمت کرتے ہو، دنیا قابل مذمت ہرگز نہیں ہے۔ جی، الدنیا دار الصدق، مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ سچائی کی دنیا ہے۔ دار الصدق لمن صدقہا، جو اس دنیا کی تصدیق کرتا ہے اس کے لیے یہ دنیا دار صدق ہے۔ دنیا کی تصدیق کرنا کیا ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے آپ سے؟ دنیا کہتے ہے کہ میری کوئی پائیداری نہیں ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے دنیا کی کوئی پائیداری نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے ہوں، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے لیے تو اس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ دار الصدق، دنیا سچ بول رہی ہوتی ہے آپ سے، لمن صدقہا، جو دنیا کی تصدیق کرے۔ دنیا آپ کے لیے نصیحت کرتی ہے اور آپ کے لیے صحیح راستہ دکھاتی ہے اگر آپ دنیا کی سنیں تو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَدَارُ غِنًى لِمَن تَزَوَّدَ عَنْهَا، اور یہ دنیا غنا اور توانگری، دولت مندی کا گھر ہے، بہت مال دیتا ہے آپ کو۔ یہ دنیا بہت مال و دولت فراہم کرتی ہے آپ کے لیے، لمن تزود عنہا، جو اس دنیا سے زیادہ راہ اٹھانا چاہیں، بہت زیادہ راہ دیتی ہے، بہت دولت دیتی ہے۔ دار و غنا، جو دولت مند گھر ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے اس دنیا میں، بہت بڑی دولت ہے اس دنیا میں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو یہاں سے زیادہ راہ اٹھانا چاہتا ہے، بہت زیادہ راہ پڑا ہوا ہے۔ دنیا
دنیا کے اندر جو ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ آخرت کے لیے اگر اٹھانا چاہیں بہت کچھ یہاں فراہم ہوتا ہے، بہت کچھ، سبحان اللہ۔ ودار غنا لمن تزود عنہا، جو دنیا سے زیادہ راہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا کے پاس بہت بڑی دولت موجود ہے، جتنا چاہو اٹھاؤ آخرت کے لیے۔ کیا فرمان ہے! آگے فرمایا ودار موعظۃ لمن اتعظ بہا، یہ دنیا نصیحت آموز ہے جو اس دنیا سے نصیحت لینا چاہتا ہے۔ آئے دن نصیحت دیتی ہے یہ دنیا، آپ کو آئے دن نصیحت دے رہی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی مرتا ہے، کوئی جنازہ اٹھتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی اس دنیا کی گردش میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بہت نصیحت ہے اس دنیا میں، ہر روز آپ کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نصیحت دے رہی ہوتی ہے یہ دنیا۔ مسجد، تو اس دنیا کی مذمت کرتا ہے، مسجد و احباء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی سجدہ کرنے کی جگہ ہے یہ زمین، مسجد اولیاء اللہ، احباء اللہ ہے۔ مصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے دنیا، یہ دنیا فرشتے ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ ومحبت وحی اللہ، اور اللہ کی وحی اترنے کی جگہ ہے یہ، کتنی بڑی جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، یہاں وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر قابل توجہ ہے ومتجر اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے یہ دنیا، یہاں تجارت کر لو، تجارت کر کے خوب فائدہ اٹھاؤ، متجر تجارت گاہ۔ یہ دنیا، اس دنیا سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے سپر مارکیٹ ہے، خوب فائدہ کماؤ، تجارت کرو اللہ کے ساتھ، معاملہ کرو، سودا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اس دنیا کی مذمت کرتے ہو، یہ دنیا بہت بہترین چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں رکھتے ہیں تو بہت بڑی مذمت ہے، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال میں لے آتے ہیں تو دنیا بہترین ذریعہ ہے، مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا میں جو ہے وہ تمہارے لیے چند دنوں کے لیے زندگی متاع ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اگر ان دونوں کے مقابلے میں آتا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں تو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقا، پائیدار، ہمیشہ۔ قیامت کی زندگی، یہ بعد میں بہت اس کے اوپر زور دیتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، تصور آخرت جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت خفیف ہے، تصور آخرت بہت خفیف، صرف عدم انکار ہے، آخرت کے بارے میں ایمان نہیں ہے، عدم انکار ہے۔ آخرت قیامت ہے، ہاں جی ہے، حساب کتاب ہے، جی ہے، یہ نہ نہیں کرتے، لیکن دل میں اس کے اوپر ایمان اور یقین نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے تصور آخرت نہیں ہے، خوف قیامت نہیں ہے، حساب کتاب کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آخر ہے آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت اور وہ فزع اکبر، بہت بڑی ہولناکیوں سے گزرنا ہوتا ہے انسان کو، حالت نزع سے لے کر قبر میں اترنا، قبر میں اترنے کو کیا کہتے ہیں؟ جس دن ہماری موت ہوتی ہے، آتی ہے ہم کو، اس کو یوم الورود کہتے ہیں، عظیم المورد، من وحشت الطریق وعظیم المورد،
ہائے راستہ کتنا متوحش وحشتناک ہے راستہ، وہ عظیم المورد، اور جہاں پہنچنا ہے موت کے بعد، جہاں وارد ہونا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ مولا امیر المومنین من وحشت الطریق وعظیم المورد، اور مجھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں وہ عظیم المورد، اور مرنے کے بعد کہاں وارد ہونا ہے، کس پر وارد ہونا ہے، کیا جواب دینا ہے، کیا پیش کرنا ہے، کوئی فکر نہیں، عظیم المورد۔ پھر برزخ کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد حشر اور نشر کا مسئلہ ہے۔ حشر و نشر میں آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیاں جو ہے وہ اس حشر و نشر کے تصور سے لرز جاتے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن انسان کے بید اور سر اور راز فاش ہو جاتے۔ دنیا میں بہت بڑا متقی ہے، بہت علامہ ہے، بڑا حجت الاسلام، اور آخرت میں جا کر کے لوگوں کے درمیان فاش ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے حجت الاسلام کا، یہ علامہ کا، یہ مولانا صاحب کا، یا اس مقدس بنے پھرتے تھے دنیا میں۔ یوم تبلی السرائر، راز فاش ہونے کا دن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے براہ راست۔ جی، حساب کس کے سامنے دینا ہے؟ حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کو حساب دینا ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا۔ عجیب موقف ہے قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد حساب کے بعد اگر حساب کتاب کے بعد جنت جانا ہوتا ہے تو جنت کی زندگی جو ہے کتنے دنوں کی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 ارب سال کو نہیں، 1 ارب کی تعداد میں اگر آ گئی تو وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہو۔ 1 ارب، چلو 10 ارب، اس سے زیادہ 20 ارب۔ 20 ارب بھی ہمیشہ نہ ہوا نا پھر۔ اچھا 100 ارب پھر بھی ہمیشہ نہ ہوا نا۔ 1000 ارب یار تعداد میں اگر آ گیا تو ہمیشہ نہ ہوا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیشہ اربوں خربوں سال سے بھی لمبی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جی، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ خلود کس کو کہتے ہیں؟ خلود ہمیشگی کو کہتے ہیں، دائمی کو کہتے ہیں، جس کی انتہا نہیں ہے اس کو خلود کہتے ہیں۔ اس زندگی میں جانا ہے اور اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے، اور 2 دن کو جی وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کتنا باقی رہنا ہے؟ 1 خرب سال، بھائی 10 خرب 100 خرب ابقا، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے دیکھو نا، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے تڑپتے رہیں، یہاں آپ تڑپتے رہیں، اور پھر آپ اس زندگی کی قیمت لگائیں اس ابدی زندگی کے مقابلے میں۔ میں اس پر بہت زیادہ زور دیا کرتا ہوں، اس کو تکرار بھی کرتا ہوں۔ ابدی زندگی کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی قیمت لگائیں ذرا۔ اگر جنت کی یعنی آخرت کی زندگی، جنت جانے والوں کی بھی زندگی، اور جہنم جانے والے، کچھ جہنم جانے والے ہوتے ہیں ابدی جہنم نہیں جاتے، وہ گناہگار ہے، مسلمان ہیں، وہ جہنم جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نجات حاصل ہوتی ہے، جنت آ جاتے ہیں۔ لیکن کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی جہنمی زندگی۔
جنت جانے والے نہ ختم ہونے والے ابدی زندگی، جنتی زندگی، یہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو کھربوں 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 سال میں بھی نہیں آتی وہ زندگی، اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ آپ مقایسہ کریں۔ یہ زندگی کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ اس 100 سال کو آپ کھربوں سال پر تقسیم کریں، 1000، 2000، 10,000، 20,000 کھرب پر، کھرب پر تقسیم کریں آپ، تو یہ اس زندگی کے ایک سیکنڈ کا 20واں حصہ، سیکنڈ کا 1000واں حصہ، سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ، سیکنڈ کا اربواں حصہ، اس کے مقابلے میں اس زندگی کی جو ہے وہ تقریباً کھربوں سال آباد ہوتی ہے۔ یہاں کے سیکنڈ کے اربویں حصے کے مقابلے میں وہاں کھربوں سال کی زندگی بنتی ہے۔ یہ 100 سال کو آپ کھربوں سال پر تقسیم کریں تو سیکنڈ کا اربواں حصہ بھی نہیں آتا۔ کیا خدای مہرباں ہے، ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں اس نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے جی، اس کے مقابلے ایک سبحان اللہ کہہ دیا، اس کے مقابلے میں کھربوں سال کی زندگی عنایت کرتا ہے۔ یہاں کی زندگی، ایک سیکنڈ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، جس کے مقابلے میں کھربوں سال کی زندگی آباد ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ تمہارے یہ زندگی کتنے عزیز ہے۔ مومن کی زندگی، کافر کی زندگی جو ہے وہ کتنا بے قیمت ہے کہ وہ اپنے ابدی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ان کا ابدی زندگی اس زندگی سے آباد نہیں ہو رہی، تو اس زندگی بھی تباہ ہے، وہ بھی زندگی دونوں تباہی ہے۔ مومن کی زندگی کی بہت بڑی قیمت ہے، ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کو بھی بہت بڑی قیمت حاصل ہے مومن کی، اس سے آخرت کی بہت بڑی زندگی بنتی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لینا چاہیے، اور تصور آخرت کو زندہ، اس کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تصور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کو تصور آخرت کے اوپر ایمان تھا، وہ تصور آخرت سے لرزتے تھے، معصوم ہونے کے باوجود، سید الساجدین ہونے کے باوجود، زین العابدین ہونے کے باوجود لرزتے تھے مولا جی، اور رنگ بدلتے تھے خوف سے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ سید الساجدین زین العابدین کہاں ہیں جی، تو امام زین العابدین کھڑے ہو جائیں۔ قیامت کے اس حشر کے میدان میں کہ دنیا کی تمام مخلوق ہے وہاں پر، ان سب میں یہ شخصیت جو ہے وہ زین العابدین کے عنوان سے کھڑی ہو جائے۔ وہ لرزتے ہیں، اور میں بے وقوف، عقل نہ رکھنے والا، افلا تعقلون کا مخاطب، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں دن میں 100 مرتبہ مالک یوم الدین کہتا ہوں، یوم الدین کہتا ہوں، میں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس پر ایمان نہیں ہے، صرف عدم انکار ہے، اس کا تصور میرے ذہن میں زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔
کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھو یہاں پھر وہی موازنہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، جس شخص سے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اس وعدے کے اوپر یہ عمل کرتا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، اس وعدے کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تو هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی چیز ہے۔ جنت کی نعمتیں جو ہے سامنے آتی ہیں، آسائشیں سامنے آتی ہیں، تو اس وقت انسان جو ہے وہ شکر کرتا ہے، الحمدللہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور آج ہی مجھے وہ چیز میسر ہے۔ فَهُوَ لَاقِيهِ، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وعدہ دیا ہے ثواب کا، درجات کا اور جنت کی آسائش اور زندگی، جنت کی زندگی، جی اس کا بھی ہمارے ہاں تصور نہیں کہ جنت کی زندگی کیا ہوگی۔ بہرحال فَهُوَ لَاقِيهِ، وہ وعدہ اس کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو اس کے لیے ثواب و درجات کا وعدہ دیا گیا ہے وہ وعدہ اس کو ملتا ہے۔ وہ شخص اور اس کے مقابلے میں کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دے، دولت دی ہے، نعمت دی ہے، بہت مال دولت ہے، یہ ملینر ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، متعناہ، ہم نے خوب پیسے دے دی، دولت دے دی، نعمتیں دے دی، لیکن یہ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، دو حساب، یہ حاضر جہنم میں حاضر، حساب کتاب کے لیے حاضر۔ دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے، فراوان مال و دولت دیتا ہے، یہ بدترین عذاب ہے، یہ بدترین عذاب۔ ایک شخص جو قیامت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرتا ہے اور حرام کی کمائی کرتا ہے اور کوئی خوف نہیں ہے، اس کی دولت میں آئے دن اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا دولت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی بے چینی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہیں ملتا، دنیا میں دولت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کے لیے سعادت نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر چھوڑتا ہے اس کے دولت میں اضافہ فرماتا ہے، دنیا میں فراوان نعمت عنایت کرتا ہے، اور اس کو اس کے عذاب میں اضافے کے لیے یوم القیامت، اور آخر میں وہ مزہ چکھے گا وہاں من المحضرین۔ لہذا دولت مندی جو ہے وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں لوگوں کے لیے دولت ہے، بہت بڑی دولت نعمت ہے، ہمارے لیے نہیں، یہ تو پر اللہ کی مہربانی ہے اس لیے نہیں ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اس لیے کہ اس کو دولت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔